میں نے گاڑی مال روڈ کی طرف موڑی تو میری نگاہ اپنے کالج فیلو توقیر پر پڑی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب کالج میں مجھے اس کا سایہ کہا جاتا تھا۔ آپ کو اس اصطلاح پر حیرت ہوگی، میں بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس وقت تو میں نے گاڑی اس کے قریب جا کر روک دی۔ وہ فٹ پاتھ پر کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق پیدا ہوئی۔ وہ گرم جوشی کے ساتھ سلام دعا کرنے لگا۔ میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کالج کے دنوں میں ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ہمارے درمیان ہر وقت مقابلے کی کیفیت رہتی تھی اور اس مقابلے میں کوئی نہ کوئی لڑکی ملوث ہوتی۔ میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ہار ہمیشہ میری ہی ہوتی تھی۔ ہماری فطرت کا تضاد ہمیں ایک دوسرے کا مخالف بناتا تھا، کیونکہ میں رنگین مزاج اور آوارہ صفت انسان تھا۔ وہ پڑھاکو، طبیعت کا شریف النفس اور پرخلوص شخص تھا۔ لڑکیاں اس کی مقناطیسی شخصیت پر مر مٹتی تھی اور میرا نمبر اس کے بعد آتا تھا، اس لیے مجھے اس کے چہرے پر رونق پیدا ہونے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ کالج کے دنوں میں وہ مجھے دیکھ کر کنی کترا جایا کرتا تھا، لیکن آج مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ میرے انتظار میں ہی وہاں کھڑا ہوا ہو۔ میں یہاں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ یہ مری کا مال روڈ تھا اور میں اکثر یہاں آتا رہتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد توقیر نے مجھے بتایا کہ وہ کسی مناسب ہوٹل کی تلاش میں ہے اور کمپنی کے کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں نے اس بات میں ساری لایا اور گاڑی کو کچھ آگے لے کر گرین ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں روک دیا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ توقیر پریشان لہجے میں بولا، معاف کرنا، یہ میری استطاعت سے باہر ہے، مجھے کسی اور ہوٹل کا ایڈریس دے دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مری میں تم میرے مہمان ہو، اس لیے ہوٹل کی فکر چھوڑو، پیمنٹ میں کروں گا۔ میری گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتا دیکھ کر گارڈ بھاگ کر ہماری طرف آئے۔ ان میں اسلم بھی تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی اس کے ہاتھوں میں تھمائی اور ریسیپشنسٹ کاؤنٹر کی طرف آ گیا۔ وہاں کرسی پر افضل براجمان تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کے ساتھ واقع کمرہ بک کرنے کے لیے کہا۔ اس نے فوراً چابی مجھے تھما دی اور میں توقیر کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں اسلم میرے سامان کو ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ میں نے 100 کا نوٹ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا اور اسے چائے بھجوانے کا کہا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ توقیر میری جان پہچان سے مرغوب دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا، میرا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے عملہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ توقیر نے کمرے میں لگے ہوئے ڈبل بیڈ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بھابھی بھی تمہارے ساتھ آئی ہیں؟ میں نے انکار کر دیا، نہیں، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، وجہ مت پوچھنا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایک عورت کے ساتھ تمام زندگی گزارنا میرے بس میں نہیں، مجھے بہت کچھ چاہیے۔ میں بیڈ پر رکھے بریف کیس کی طرف آ گیا۔ اسلم اسے وہاں رکھ گیا تھا۔ میں نے اسے کھولا اور اندر سے سرخ رنگ کا ڈبہ نکال کر توقیر کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے بتایا، ہوٹل کے مالک کی لڑکی کے لیے لایا ہوں، اسے زیورات بہت پسند ہیں۔ توقیر نے ڈبہ کھولا اور مالیت کا اندازہ لگانے لگا۔ میں نے کہا، معمولی چین ہے، تاہم اس کی قیمت 50,000 ہے۔ توقیر حیرت کے معنی اچھل گیا۔ میں نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، وہ تمام رات میرا دل بھی تو خوش کرتی ہے۔ گزشتہ ماہ وہ حاملہ ہو گئی، میں اسے قریبی میٹرنٹی ہوم لے کر گیا، تب بھی 50,000 روپے خرچ کرنا پڑے۔ اسی طرح اب تک میں اس پر 1 لاکھ سے زیادہ خرچ کر چکا ہوں۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور ہوٹل کے مالک کی لڑکی کی تصاویر اسے دکھائی۔ اس کا نام شمائلہ تھا۔ توقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے فریم میں کیسے آئی؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی اور عقلمند دکھائی دیتی ہے۔ میں کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ پیسے کے آگے ہر عورت کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے اور پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں۔ میں مری میں اپنے کالج کی برانچ صرف اس لیے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے مستقل ملاقات ہوتی رہے۔ توقیر بولا، اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے، اس سے شادی کر لو، وہ بھی خوش اور تم بھی خوش۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی تو مجھے اور بہت سے مار کے سر کرنے ہیں۔ توقیر نے تنقیدی نگاہوں سے میرے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، 45 سے اوپر کے ہو گئے ہو، اب اور کتنے مار کے سر کرو گے؟ میری مانو تو گھر بسانے کی فکر کرو۔ میں نے دیوار گیر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ عمر زیادہ ہونے کے باوجود میری شخصیت جاندار اور باروب تھی۔ گزشتہ سال میری بینائی متاثر ہوئی تو میں نے نفیس شیشوں والی اینک لگا لی۔ یہ اینک میرے چہرے پر بہت جچتی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری عمر 45 سال ہو چکی ہے۔ میں 35 سے 40 کے درمیان کا لگتا تھا۔ میری شخصیت نے مکمل طور پر منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ در حقیقت میں نہایت عیاش اور آوارہ قسم کا انسان تھا۔ اور جہاں تک توقیر کی بات ہے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ مجھ سے مختلف فطرت کا حامل تھا۔ پڑھائی لکھائی میں وہ مجھ سے بہت آگے تھا۔ کالج کے اساتذہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لڑکیاں اس کے گرد منڈلاتی تھیں، تاہم وہ انہیں گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ اس کے برعکس میں نالائق اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں میں مقبول تھا۔ وہ توقیر سے مار کھانے کے بعد اپنے زخموں پر مرہم رکھوانے کے لیے میرا انتخاب کرتی، یا یوں کہہ دیجئے کہ میں ان لڑکیوں کا انتخاب کرتا تھا جنہیں توقیر رد کر دیا کرتا تھا۔ میں انہیں دلاسا دینے کے بعد اپنا فون نمبر ان کے حوالے کر دیا کرتا۔ ان دنوں میرے حالات بہتر نہیں تھے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد والدہ نے اسکول میں نوکری کر لی تھی اور کچھ عرصے بعد پرنسپل سے شادی کر کے مجھے ہاسٹل بھجوا دیا تھا۔ در حقیقت مجھے آوارہ بنانے میں جتنا ہاتھ ہاسٹل کا ہے اتنا اسکول کا نہیں۔ کچھ عرصے بعد اسکول کے پرنسپل کی وفات ہو گئی تو والدہ نے مجھے ہاسٹل سے بلا لیا۔ اب اسکول ہمارے پاس تھا اور ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے تھے اور ہم نے تندہی سے کام کیا۔ آج اسی اسکول نے کالج اور یونیورسٹی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ میں مری کالج کی برانچ کھولنے والا تھا اور یہ سب شمائلہ کے لیے کر رہا تھا۔ بہرحال توقیر کے طنز نے مجھے کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ لڑکیاں آج بھی میری دیوانی تھی، انہیں میری ڈلتی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مجھے اہمیت دینے لگی تھی۔
میں نے توقیر کے سراپا پر نگاہ ڈالی، اس کی حالت مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ چہرے کی دلکشی اور شخصیت کے نکھار کی بدولت مجھے یقین تھا کہ صنف نازک میں آج بھی اتنا ہی مقبول ہوگا جتنا کالج کے دور میں تھا۔ میں حسد کی آگ میں جل کر رہ گیا۔ اس کے طنز نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور میں نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کالج کے دور میں لڑکیاں باندیوں کی صورت میں میرے ارد گرد منڈلاتی پھرتی تھی، آج بھی میرے گرد ان کا ہجوم ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے پیالیاں ترتیب کے ساتھ میز پر رکھ دی۔ میں نے اسے ٹپ دی اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے چائے کی پیالی توقیر کے سامنے رکھی اور دوسری اٹھا کر چسکی لیتے ہوئے کہا، مجھے ہوٹل کے مالک کی لڑکی کے علاوہ یہاں کی چائے بہت پسند ہے۔ توقیر نے پوچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے تمہارے پاس پرائمری اسکول کے سوا کچھ بھی تعلیم نہیں تھی، کالج اور پھر یونیورسٹی تک کا سفر کیسے تم نے طے کر لیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی آوارہ صفت فطرت کی بدولت، اور مجھے دوسروں کو استعمال کرنے کا طریقہ اپنی ماں سے ورثے میں ملا ہے۔ اس نے اسکول کے پرنسپل سے شادی کرنے سے پہلے اسکول کی عمارت اپنے نام کروائی تھی۔ اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی، میں نے تھوڑی سی محنت کے بعد اسے ہائی اسکول کا درجہ دے دیا۔ 9ویں اور 10ویں میں لڑکیاں بڑی عمر کی تھیں، ان دنوں میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے مجھے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا کھل کر موقع ملنے لگا۔ میں نے متعدد لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ ناجائز آمدنی اسکول کی آمدنی سے بہت زیادہ تھی۔ توقیر نے پوچھا، آمدنی کس لحاظ سے؟ کیا تم انہیں بلیک میل کر رہے تھے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا، ہاں، اور انہیں اپنے دام میں پھنسانے کے بعد میں ان کی فلم بنا لیا کرتا، پھر ان سے رقم کا تقاضا کیا کرتا۔ ان کے ماں باپ مالدار تھے، اس لیے وہ میرے لیے رقم کا بندوبست بآسانی کر لیا کرتی۔ میں اپنے دل کے ارمان بھی پورے کرتا اور کاروبار بھی اچھے چلنے لگا۔ توقیر حالی پیالی میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، تم نے کاروبار کا لفظ استعمال کر کے اچھے ہاتھ سے معزز پیشے کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہی سب کچھ محنت سے حاصل کرتے تو شاید اپنے آپ پر فخر بھی کرتے اور دوسرے بھی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ میں نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حالات بہتر نہیں، اس لیے تمہارے طنز کو حسد سے منسوب کرتے ہوئے میں نظر انداز کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر ہم اپنے ضمیر کے خلاف کام کرنے کے لیے آمادہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں کیا مضاحکہ ہے کہ میں منافق نہیں ہوں؟ میں نے جو بھی کیا ہے وہ دھڑلے سے کیا ہے اور اس کا برملا اظہار کیا۔ میرے بھائی، حق حلال میں گزارا کرنا آج کل ممکن نہیں اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی تمنا کوئی بھی صاحب حیثیت شخص کر سکتا ہے۔ توقیر بولا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، گھر کا سکون، گھر والی کا پیار اور ایک بھرپور ازواجی زندگی سے اب بھی تم یکسر دور ہو۔ اس لیے اس بات کو ایک نصیحت سمجھ کر اپنے پلے باندھ لو کہ آج صحت مند ہو تو کسی بھی محتاجی کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، لیکن کل جب صحت تمہارے پاس نہیں ہوگی تو تمہارے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، کیا تم نے شادی کی ہے؟ جھوٹ نہ بولو، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ توقیر نے اقرار میں سر ہلایا، چند سال قبل کی تھی، اس کا اختتام طلاق پر ہوا۔ اس انکشاف نے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ میں نے تلخ لہجے میں اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، طلاق کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ 10 سال کی رفاقت کے دوران ہماری اولاد نہیں ہوئی، مجھے بچے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے اس سے دوسری شادی کرنے کی اجازت طلب کی، اس نے مجھے اجازت اس شرط پر دی کہ میں پہلے اسے طلاق دوں۔ تو پھر کیا تم نے دوسری شادی کی؟ ہاں، چند دنوں میں کرنے والا ہوں، اس لیے اس کے متعلق کچھ بتانے سے قاصر ہوں۔ تمہاری نسبت میں نے کبھی کسی کو اپنے خواصوں پر طاری نہیں کیا، اسی لیے خوش اور مطمئن ہوں۔ ہوٹل والی لڑکی نے اگر ساتھ دیا تو ٹھیک، ورنہ میرے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں۔ میں وہی خوشی جو ہوٹل والی لڑکی کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کسی اور کے ساتھ بانٹ لوں گا۔ اب یہ بتاؤ، کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ ڈائننگ روم میں چلیں یا پھر کمرے میں منگوا لیں؟ نیچے جانے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ میں نے بیڈ کے سرہانے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبایا اور کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ کھانے کے دوران بارش کا آغاز ہو گیا، اگست کا مہینہ تھا، گرمی کا زور ٹوٹنے لگا اور مجھے شدت کے ساتھ شراب کی طلب ہو رہی تھی۔ آپ کو مجھ میں ابھی تک کوئی اچھائی دکھائی نہیں دی ہوگی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہیں، جو میرے اندر ہے وہی باہر ہے۔ آپ ذرا احتساب کیجیے، وہاں کیفیت مختلف نہیں ہوگی۔ شراب نوشی کو چھوڑ دیجیے، عیاشانہ فطرت میں آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے کم نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سب نے منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جبکہ میں سب کچھ کھلم کھلا بیان کر رہا ہوں۔ میں نے غیر ملکی شراب کی چھوٹی بوتل منگوائی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں پیسے کی بدولت آپ کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے جلد ہی شراب کی بوتل کے جام کمرے میں بھجوا دیے گئے۔ میں شراب گلاس میں ڈالنے لگا تو توقیر مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جام ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ہوٹل کے مالک کی لڑکی کے نام، جس نے میری راتوں کو حسین ترین بنا دیا۔ توقیر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، رات کے 10 بجنے والے ہیں، وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ شاید اسے بارش نے روک لیا ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا باپ بھی نہیں، وہ ہمیشہ 12 کے بعد آتی ہے اور اگر نہ آئی تو میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ میں نے جام کو حلق میں انڈیل لیا، تلخ سیال نے گردن کی رگوں کو نچوڑ کر رکھ دیا اور میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ مجھے یاد ہے کہ کالج کے دور میں بھی تم پیتے تھے۔ میں نے توقیر سے پوچھا، پھر کسی وجہ سے تم نے پینا چھوڑ دیا کیا؟ اور اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔
वो अफसरदा लहजे में बोला, कॉलेज की बहुत सी आदतों को मैंने तर्क कर दिया, शराब नोशी इनमें से एक है। इसकी अफसरदगी देखकर मुझे याद आया, कॉलेज के दौर में तौकीर के नाम के साथ अक्सर सोबिया का नाम लिया जाता था। मैं आपको गुज़श्ता सतूर में बता चुका हूँ कि मैं इन लड़कियों पर खुसूसी तवज्जो देता था जिन्हें तौकीर ठुकरा दिया करता था। मैं उनके जख्मों पर मरहम रखने के बाद इनका दिल जीत लिया करता। सोबिया इनमें से एक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि तौकीर ने सोबिया से कुछ अर्सा मोहब्बत की, फिर न जाने इन दोनों के दरमियान क्या हुआ कि वह खामोशी से अलहदा हो गए। मैंने सोबी से राह रस्म बढ़ाने की कोशिश की, इसने मुझे बेदर्दी से धुतकार दिया। मुझे वो जिल्लत आज भी याद है। मैंने दूसरा जाम खत्म किया, मेरा दिमाग आउट होने लगा, ताम होशो हवास अब भी किसी हद तक कायम थे। मैंने तल लहजे में मुखातिब करते हुए इसे कहा, तुम्हें सोबिया याद है? इसने इकरार में सर हिलाया। जब तुमने इसे ठुकरा दिया तब वो रोती हुई मेरे पास आई। मैंने इसे दिलासा देने की कोशिश की लेकिन वो मुसलसल रोती रही। मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे की सूरत देखने के भी रवादार नहीं थे। इन दिनों इसने मेरे चेहरे पर थूक दिया और इस थूक का बदला मैंने चंद माह पहले ले लिया, और ऐसा लिया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तो कीर के चेहरे पर जवानी की यादें नमूदार होने लगी। फिर वह दर्द भरे लहजे में बोला, वो मुझे कभी भी ना ठुकराती अगर शराब के नशे में मुझसे गलती सरजद ना होती। तुम्हें याद होगा कि नवाज लाइब्रेरी में बैठकर शराब पिया करता था। एक दिन इसने मुझे भी पिला दी। वो इस दौरान पूरी बोतल पीने के बाद नीचे लुढ़क गया और मैं हवास पाता होने लगा। इस दौरान मुझे सोबिया ढूंढती हुई लाइब्रेरी में आ गई। मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की और वो मुझे बुरा भला कहती हुई कमरे से चली गई। नशा उतरने के बाद मैंने इससे माफ़ी मांगी लेकिन इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अगले दिन कॉलेज छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसने शादी कर लिया। यूँ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने से पहले ही शराब की भीड़ चढ़ गई। इस दिन मैंने कसम खाई कि दोबारा शराब नहीं पीऊँगा और आज तक मैंने नहीं पी। मैंने शराब का एक मजीद जाम बनाते हुए इसे बताया, वो बहुत सख्त लड़की थी। तुम्हें छोड़ने के बाद इसने दोबारा किसी भी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकाम रहा। बहरहाल इतने साल गुजरने के बाद कुछ अर्सा कबल मुझे मौका मिल ही गया। मैंने इसे जाल में फंसाने के बाद अपने दिल के अरमान पूरे किए। कमरे के बाहर गरज चमक के साथ बारिश होने लगी थी, बिजली भी खूब चमक रही थी। मैं ऐसे ही बिजली बनकर तौकीर पर गिरना चाहता था। इसने कॉलेज के दिनों मुझे बहुत ही सताया था। इसके बावजूद मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया। तुम यकीन मानोगे, तुम्हारी जिल्लत का बदला मैंने उससे भरपूर लिया। सुनना चाहोगे कि मैंने इसके साथ क्या किया? तौकीर ने इकरार में सर हिलाया। मैंने बोतल का आखिरी जाम हल्क में उंडेला और सोफे पर ढीला पड़ते हुए बताया, चंद माह कबल सोबिया मेरे पास ऑफिस में आई। मैं इसे देखकर हैरान रह गया। इन गुज़श्ता सालों के दौरान इसके हुस्न में कमी की बजाय कुछ और इजाफा हो गया था। इसका शोहर ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया था और इसे नौकरी की ज़रूरत थी। मेरे पास जगह हाली नहीं थी। इसके बावजूद मैंने मैथ की लेक्चरार को फारिग करके इसे उसकी जगह पर रख दिया। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था और ये सुनकर बिल्कुल भी नहीं कि इसकी कोई औलाद नहीं। इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मैं इस पर भरपूर तवज्जो देने लगा। इसने पहले की तरह मुझे नज़रअंदाज किया लेकिन अब की दफ़ा मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए इसके पीछे पड़ा रहा। मुझे मौका की तलाश थी। मेरे पास चंद कमरे ऐसे थे जिनमें CCTV कैमरे लगे हुए थे। मैं अक्सर लड़कियों को मदहोशी के दौरान वहाँ ले जाकर वीडियोस बना लिया करता। मेरा इरादा सोबिया के साथ ऐसा ही कुछ करने का था, लेकिन जोर ज़बरदस्ती की बात अलहदा होती है और मैं चाहता था कि वो अपनी मर्जी से अपना तन मन धन मुझ पर निछावर करे। फिर कुदरत ने मुझे मौका फराहम कर दिया। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ तो तौकीर बेचारगी के आलम में मुझे देख रहा था। जो भी था वो कॉलेज के दौर में इसकी महबूबा रह चुकी थी। इसके बारे में वो कुछ गलत सुनने का अब भी रवादार नहीं था, लेकिन मुझ पर नशा गालिब आने लगा, इसलिए मैं दिल की भड़ास निकाल रहा था। मैंने कहना शुरू किया,